السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا تو سنا دی گئی، لیکن اس کے بعد بہت سارے سوالات ہیں جو سامعین کے آپ کی ذہن میں بھی موجود ہوں گے، میرے ذہن میں بھی موجود ہیں۔ آج وہ کچھ سوالات اور ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو سوالات ہیں جی وہ یہ ہیں کہ یہ سزائے موت ہونی تھی عمران خان کو تو، لیکن یہ اچانک پھر 10 سال کیوں ہوئی، اور یہ فیصلہ کب تبدیل ہوا، رات کو کیا کچھ ہوتا رہا، اور خان سے جو ہے وہ ملاقاتیں کتنی ہوئی، یہ جو درمیانی شب ہے خاص طور پر یہ میں نے ذکر کرنا ہے اس کا، اور سائفر جو ہے وہ چوری کس نے کیا ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور آخر میں جناب بات کریں گے، ہمارے عمران ریاض خان صاحب ایک مرتبہ پھر یوٹیوب پر دوبارہ آئے ہیں، اور انہوں نے آج آ کر 266 دن بعد 266 دن بعد آج آ کر پہلا ویلاگ کیا ہے، اور وہ کیا صورتحال، کیا تجربہ تھا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کو جو ان پراسیکیوٹر تھے رضوان عباسی صاحب، راجہ رضوان عباسی صاحب، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کو سزائے موت ہوگی، اور جو حکومتی حلقوں میں خبریں گردش کر رہی تھی، جو صورتحال تھی، اس میں بھی یہی تھا کہ عمران خان کو تو جناب بڑے برے طریقے سے پھنس گیا ہے اور اس کو سزائے موت ہوگی، بے شک اگلی عدالتوں میں جا کر کم ہو جائے، لیکن ایک مرتبہ تو انہیں ڈیتھ سینٹینس لازمی ہوگی۔ لیکن پھر کیا ہوا جی؟ تو ایسا ہوا کہ یہ جو 29 اور 30 کی جو درمیانی شب ہے، اس میں یہ سارا کچھ تبدیلیاں ہوئی، سارا کچھ رات کو، آپ کو پتا ہے رات کو 1:30 بجے تک تو جج صاحب وہاں جیل میں موجود رہے، وہ جیل نما عدالت جو بھی ہے بہرحال اس میں موجود رہے، اور رات کو 12 بجے تک تقریباً وہ جو بیانات تھے وہ اس پر جرا وغیرہ اور وہ سارا کمپلیٹ پروسیس ہوتا رہا۔ اگرچہ عمران خان صاحب نے 10:30 بجے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا، انہوں نے کہا جی وہ اٹھ کر چلے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا جی چونکہ میچ فکس ہے لہٰذا میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور وہ اپنے سیل میں چلے گئے۔ وہاں جناب جا کر ان سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اور بہت ساری ملاقاتیں ہیں، اور اس کے حوالے سے کہتے ہیں جی کم از کم عمران خان صاحب سے 12 مرتبہ کانٹیکٹ کیا گیا، 12 مرتبہ رابطہ کیا گیا۔ وہ رابطہ کرنے والے کون کون تھے؟ وہ جناب جیل انتظامیہ بھی تھی، وہ جناب جو جج صاحب اور وہ جو عدالت کا معاملہ چل رہا تھا، عدالتی اہلکار بھی اس میں شامل تھے، اور کچھ اور خاص لوگ بھی شامل تھے جو عمران خان صاحب کو، آپ کو پتہ ہے رات کو 10:30 بجے میں نے بھی لاگ کیا، پھر 8:30 بجے میں نے بھی لاگ کیا، پھر رات کو بھی یہ ایک فضا سی بنا دی گئی تھی۔ پہلے تو یہ کیا گیا کہ مین سٹریم میڈیا پر اس کی خبر ہی نہیں دی گئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ رات کو 10:30 11 12 1 بجے تک جناب وہاں عدالت لگی ہوئی تھی، اور مین سٹریم میڈیا پر ہماری خبر ہی نہیں تھی۔ پہلے تو جناب وہاں ان کو پابند کر دیا گیا، تاکید کر دی گئی کہ آپ نے کوئی خبر نہیں چلانی۔ کچھ پروگرامز میں اس کا ذکر ہوا ہلکا پھلکا، لیکن وہ بھی بہت ہی محدود تھا، اور اس کے بعد اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اچھا، اب یہاں تو یہ صورتحال تھی، دوسری طرف جیل میں جو تھی وہ بہت ہی زیادہ عجیب سی صورتحال تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جیل میں ہوتا کیا ہے، 2 قسم کے ٹیمیں کام کر رہی ہوتی۔ ایک تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فزیکلی ٹارچر کرتے ہیں، اور دوسری جو ہوتی ہیں وہ مینٹلی جناب ٹارچر کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے فزیکل ٹارچر کرنے والی ٹیمیں تو نہیں ہیں، لیکن مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے پوری کی پوری ٹیمیں موجود ہیں۔ وہاں جناب رات کو 12 بجے کے قریب اس قسم کا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ آپ کو تو پھانسی کی سزا ہو رہی ہے، اب بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ جناب آئیں، ہم سے بات کریں اور معاملہ ختم کریں۔ اور مبینہ طور پر جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں، جس کی جناب کچھ عمران خان صاحب کے جو اہل خانہ ہیں اور ان کے وکلا نے بھی اس کا اظہار کیا ہے، بلکہ وکلا کے حوالے سے تو حامد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو وکلا ہیں جو تھوڑا بہت انہوں نے احتجاج کرنے کی اور اس ماحول کو تھوڑا سا مائنس کرنے کی کوشش کی، تو ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور باقاعدہ ان پر گنیں تان لی گئیں، مطلب اس حد تک خوف و ہراس پیدا کیا گیا۔ اور عمران خان صاحب سے بھی کہا گیا کہ آپ کے پاس آخری موقع ہے، اگر آپ زندگی چاہتے ہو تو اس وقت آ جاؤ، ہم سے کمپرومائز کر لو، اور اگر کمپرومائز نہیں کرو گے تو پھر بعد میں اگر چاہو گے بھی صحیح تو پھر کمپرومائز نہیں ہو سکے گا، یہ آخری آپ کے پاس موقع ہے۔ اور بہت کچھ کہا گیا کہ آپ بیمار ہو سکتے ہو، آپ کو علاج کے لیے بھیج سکتے ہیں، یا بیمار نہ بھی ہو تو آپ ہم سے کوئی پیکٹ کر لیں، آپ کی زبان پر ہمیں اعتماد ہے، اور معاملہ یہ ابھی سیٹل ہو سکتا ہے، ورنہ صبح سزائے موت ہوگی۔ لیکن عمران خان صاحب بالکل وہ کہتے ہیں جی ان کی لفظش تک نہیں آئی،
اور جب ان کو کہا جا رہا تھا جناب کہ آپ کو صبح پھانسی دی جائے گی، یہ کیا جائے گا، تو وہ خان جو ہے مسکرا رہا تھا. تو 12 ملاقاتیں فیل ہوئیں، اور پھر خواہش یہ تھی کہ ان کو سزائے موت ہی ہو. لیکن اس کے بعد پھر بہت سارے معاشی ماہرین سے ان سے بات ہوئی، ان سے گفتگو ہوئی. IMF بھی موجود ہے، خود امریکہ صاحب بہادر بھی موجود ہے، یورپی یونین بھی موجود ہے، دیگر عالمی دنیا بھی موجود ہے. تو اس قسم کے مطلب ایک بالکل جھوٹے من گھڑت اور کمزور کیس میں اگر عمران خان کو جناب ڈیتھ سینٹنس دی جاتی تھی، یعنی سب سے بڑی سزائے موت دی جاتی تھی، تو اس سے خدشہ تھا ایک تو IMF سے پروگرام نہیں ہو سکے گا، مطلب ایون سنا بھی دی جائے تو تب بھی ممکن نہیں ہوگا کہ IMF پھر ہمیں آگے لے کر بڑھے. کم از کم ان کے ہاتھ سے تو آگے IMF کا پروگرام نہیں چلنے والا تھا. اور دوسرا امریکہ کی سب طرف سے بھی سخت وارننگ تھی. جو مسلم ممالک ہیں، خاص طور پر اس میں سعودی عرب، کویت ہے، ملائیشیا ہے اور ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، ان کی طرف سے جناب جو فیڈ بیک اب تک مل چکا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کی زندگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو جناب آخر میں رات کو 12-12:30 بجے تک بہت تولا گیا. پہلے تو پریشرائز کیا گیا، جب عمران خان پریشرائز نہیں ہوا، ان کے دباؤ میں نہیں آیا، تو پھر یہ جناب فیصلہ کیا گیا کہ اب اس کو جناب 10 سال تک رکھا جائے، کیونکہ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں بنتی. تو یہ کم از کم جناب 12 ملاقاتیں تھیں جو اس رات کی گئیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکی. اب جناب اگلی بات ہے کہ سائفر چوری کس نے کیا. یہ ایک جسے کہتے ہیں نا جی، کوئی رستہ مل رہا ہے، کھرا مل رہا ہے، لیکن اس پر کارروائی نہیں ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے جناب؟ وجہ جناب یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے آخر میں کہا گیا کہ 342 کا بیان قلم بند کرائیں. آخری جو بیان ہوتا ہے، جو پورے کے پورے کیس پر آپ کی حتمی رائے ہوتی ہے، اس حوالے سے کہا گیا جی کہ آپ بیانات قلم بند کروائیں. اب جناب خان طریقہ کار انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ایک 38 سوالات لکھے اور کہا جی ان کے جوابات لکھ دو. اس پر تو عمران خان صاحب نے سائن نہیں کیے، لیکن اس کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ اس کو زبانی معاملات کو جناب دیکھا جائے. اس پر جناب سب سے پہلے جو باری آئی وہ عمران خان صاحب کی باری آئی. اب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا جی سائفر کہاں ہے، آپ بتائیں سائفر کہاں آیا. تو انہوں نے کہا جی وزیر اعظم کے ہاؤس میں تھا، ان سے پوچھیں. مطلب میں کوئی چوکیدار نہیں لگا ہوا تھا، میں تو وہاں وزیر اعظم تھا، اور وہاں سے پوچھیں کہاں گیا. ان لوگوں سے، ملٹری سیکرٹری تھے، دیگر جو لوگ تھے، میرے جناب اسسٹنٹ سیکرٹری تھے، ان سے جا کر پوچھیں، اور جو گواہی دینے آئے تھے ان سے پوچھیں، ان کی ذمہ داری تھی. تو اس پر انہوں نے کہا جی نہیں، آپ پھر بھی کوئی بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں ہم اس کو ریکارڈ پر لاتے ہیں. تو اس پر جناب خان صاحب شروع ہوئے. انہوں نے کہا جی میرے 3 ملٹری سیکرٹری تھے، اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان میرے ملٹری سیکرٹریز کے ذریعے وہ سائفر چوری کروایا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ جناب کلیو ملے، رستہ ملے، تو آئیں اور آرمی چیف پر باقاعدہ مقدمہ درج کریں، ان کے خلاف FIR درج کریں، اور ان سے پوچھا جائے، اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے، ان سے انکوائر کیا جائے کہ بتائیں وہ کہاں گیا جناب، وہ سائفر جو تھا وہ کدھر گیا. اب جب عمران خان صاحب اس حد تک آئے تو جج صاحب خاصے پریشان ہوئے، اور پھر وہ کہتے ہیں جناب پوزیشن یہ تھی کہ کھڑے انہوں نے دونوں سے کہا، شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی اور عمران خان صاحب سے، کہ میں دونوں کو 10-10 سال قید با مشقت سنا رہا ہوں. منہ جج صاحب نے نیچے کیا اور پھر وہاں سے چلے گئے، اور خان صاحب وہی کھڑے ہوئے تھے، شاہ محمود بھی کھڑے ہوئے تھے. شاہ محمود صاحب نے خان صاحب کی طرف دیکھا اور خان صاحب کہکا لگایا، جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے وہی کہکا لگایا. مطلب وہ ایک اس پورا یہ جو سائفر کیس تھا اس میں پوری کی پوری شکست تھی جو وہاں موجود تھی جناب. تو کھلا مل گیا جناب، اور سائفر جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کے پاس ہے، اور انہوں نے چوری کی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور جو ادارے چاہتے ہیں کہ جناب سائفر ان کو مل جائے تو ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کریں، FIR درج کریں، کسی جناب تھانے دار کی ڈیوٹی لگائیں اور جناب ان کو ریسیو کرا لیں. تو یہ اتنا مشکل کام نہیں رہا. تو یہ جناب احوال تھے جو میں نے عمران خان صاحب کے اور اس سینٹنس کے حوالے سے عرض کیے. جی آخری ہم بات کرتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کی. انہوں نے وی لاگ کیا 266 دن بعد، اور بڑا انتظار کیا جا رہا تھا. اس وقت تقریباً جو عمران خان صاحب کا YouTube ہے اس پر 4.11 ملین جو ہے نا سبسکرائبر موجود ہے، یعنی 41,000 سے بھی زائد جو ہے وہ اس وقت سبسکرائبر موجود ہیں. اور عمران ریاض جب آخری مرتبہ یعنی 266 دن پہلے وہ جو ویڈیو کر کے گیا تھا، تو اس کو ایک دن میں تقریباً 1 ملین لوگ لازمی
دیکھ لیا کرتے تھے. ان کی جو ویڈیو ہوتی تھی ایوریج ان کی 2 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ مطلب اتنی ہوتی تھی, اور اس وقت اتنے بھی نہیں ہوئے تھے ان کے سبسکرائبر. تو آخری ویڈیو انہوں نے کی تھی جناب کہ میری یہ آخری ویڈیو ہے اور اس کے بعد پھر میں آ کر کروں گا, اور اللہ نے کیا, اللہ نے اس کو زندگی دی, آیا اور اس نے آ کر جو پہلی ویڈیو جناب اس نے کی ہے اس نے کوئی اپنے حوالے سے گفتگو نہیں کی. انہوں نے کہا جی اس حوالے سے بات انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے, کچھ میں کر سکتا ہوں کچھ ابھی نہیں کر سکتا, جب وقت آئے گا تو میں کروں گا. تو آج کی جو ان کی ویڈیو ہے جی 19 منٹ اور 19 سیکنڈ کی جناب ان کی ویڈیو تھی, اور یہ تھی عمران خان پر سزا کے حوالے سے. انہوں نے جو پلاٹ اس کا ترتیب دیا وہ بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے پہلے تو جناب سائفر کی ہسٹری پر گفتگو کی کہ یہ کیس کیا ہے, اس کو سمرائز کر کے انہوں نے بتایا, اپنے انداز میں بتایا کہ جناب یہ کیس کیا ہے. اگلا جناب کہ عمران خان صاحب پر ایلیگیشنز کیا تھی, اس حوالے سے بات کی. انہوں نے 4 ایلیگیشنز بتائیں. ایک تو یہی تھا کہ جناب انہوں نے سائفر جو ہے وہ لہرایا. دوسرا یہ تھا جناب اس کے جو کنٹینٹس تھے ان کو جناب انہوں نے لوگوں کو پبلش کیا. اور تیسرا سائفر گم کر دیا. اور چوتھا کہ سائفر کو مس یوز کیا. انہوں نے ایک ایک پوائنٹ کو انہوں نے بڑا اچھے انداز میں اور دلچسپ انداز میں اس کو ڈسکرائب کیا. اور دوسرا یعنی ہسٹری ایلیگیشنز یہ چاروں بتا کر کہ ان میں سے کوئی بھی پروو نہیں ہوئے. مطلب وہ جو اعظم خان تھے سیکٹری تھے وہ چونکہ مکر گئے, تو اس کو ساری بڑی اچھے انداز میں دلکش انداز میں جو عمران ریاض خان صاحب کا صاحب خاصہ ہے اس پر گفتگو کی. اور دوسرا کیس کی ٹائم لائن پر انہوں نے چوتھا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ کیس کی ٹائم لائن تھا. مطلب انہوں نے ہر چیز کو پورے کیس کو ایک سسٹمیٹک انداز میں ترتیب دے کر پھر بیان کیا. اور آخر میں جناب ان کے جو تھا چوتھا جو حصہ تھا ان کے ویلاگ کا کہ ان فیوچر کیا ہوگا. مطلب اب اس جو کیس ہے اس کا فیوچر مستقبل کیا ہے. تو انہوں نے جناب مختلف وکلا کے حوالے سے, آئینی ماہرین کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ اعلیٰ عدالتوں میں جا کر اڑ جائے گا. اور آخر میں جناب ایک خاص طور پر بات کی. انہوں نے کہا جی یہ جج صاحب جو ہیں ابو الحسنین محمد ذوالقرنین صاحب, انہوں نے عمران خان پر در حقیقت احسان کیا ہے. اور احسان کیوں کیا ہے کہ انہوں نے اتنے بھونڈے انداز میں اور اتنے جناب کچا سا کیس بنا کر ان کو سزا سنائی ہے کہ جہاں بھی جائے گا اڑ جائے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پر ان کا احسان ہے. تو عمران ریاض خان صاحب کا جناب یہ زبردست, اور ویورشپ کے حوالے سے دیکھا جائے اس وقت جتنے بھی ہمارے لوگ موجود ہیں جن کے جناب 1 ملین سے اوپر سبسکرائبر ہیں ان سب سے ٹائم بہت تھا. یعنی ویسے تو عمران ریاض خان کی جو ویڈیو روٹین میں آتی ہے تو پہلے 20 سیکنڈ میں 2000 لوگ تقریباً اس کو سبسکرائب مطلب جوائن کر لیتے ہیں. تو آج کا بھی شاندار تھا. جب میں نے آخری میرے خیال کو 1 گھنٹے تک دیکھا تو 1 لاکھ کے قریب لوگ اس کو دیکھ چکے تھے. اور دوسری آخری بات کہ کس حد تک جناب سپرٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مطمئن تھے اور بڑے کانفیڈنٹ تھے. اور وہ جو ان کے لڑکھڑاہٹ ہوتی تھی, پہلے پے لفظ بھی بول سکتے تھے, پاکستان بھی بولتے تھے تو پاکستان کہہ کر انہیں بولنا پڑتا تھا, وہ بھی اب تقریباً ختم ہو گئی. مطلب ہلکا سا وہ بھی آپ بالکل مینیوٹلی دیکھ رہے ہو تو پھر تو شاید آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب صحیح انداز میں, شاید تھوڑا سا انہیں رکاوٹ ہے, ادروائز نہیں. وہی ان کی فلوئنسی ہے, وہی ان کا سٹائل ہے, وہی ان کا کانفیڈنس ہے. اور جو جناب جو ایڈیٹنگ تھی وہ بھی بڑی شاندار تھی. انہوں نے جو اپنے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ سے لگتا تھا کہ واقعی انہوں نے یہ پہلا ویلاگ جو کیا ہے وہ بڑا ریسرچ سے کیا ہے. بہرحال ہم ان کے لیے دعا گوئیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے لوگوں کو جو حق کہنے والے, سچ کہنے والے ہیں, ان کو لمبی زندگی دے, مزید ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. تو یہ پہلا جناب ان کا ویلاگ تھا, بڑا شاندار رہا. اور یہ میری گزارشات تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.